بہت شکریہ نبیل گبور صاحب. اب ہم نے دیکھا کہ مختلف محاذ جو ہیں حکومت کے لیے وہ سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب حکومت سے نالا نظر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے حکومت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سنجیدہ نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں معاملات ہوئیں گے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر طے شدہ معاملات تھے اور بعد میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اپنی کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اترے ہیں. اسی طرح مولانا صاحب کو بھی جو ہے ان کو بھی تحفظات ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں, لیکن یہ اتنے بڑے تحفظات نہیں ہیں کہ جو کہ حل نہ ہو. بیٹھیں گے ساتھ, کل بیٹھ رہے ساتھ, اور مجھے پورا امید ہے کہ یہ تحفظات جو ہے وہ حل ہوں گے. اور ظاہر ہے یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی حکومت چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں کہ when I give you an offer you can't refuse it. تو یہ آفر کسی دن واپس بھی لی جا سکتی ہے گبور صاحب؟ جی بالکل, اگر وہ اپنے کمٹمنٹ میں پورے نہیں اترتے ہیں. کہ ظاہر دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز بہت رکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے. ہم نے ووٹ لیا, پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا ہے, تو پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ ملا ہے, وہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں ملا ہے, وہ تو ظاہر ہے ہم سے توقعات رکھتے ہیں کہ ہم ان کے مسائل حل کریں. اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں, مسئلے حل نہیں کر سکتے, تو ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں. نہیں, لیکن اگر آپ سپورٹ واپس لے لیں گے گبور صاحب تو پھر تو حکومت تو نہیں کھڑی ہو سکتی. میں نے نہیں کہا ہم واپس سپورٹ لے لیں گے, میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے جیسے کہا کہ معاملات حل نہ ہوئے تو کیا ہوگا, تو معاملات اگر حل نہیں ہوئے تو ظاہر ہے ہم جب معاملات حل نہیں ہوں گے تو ہم کہتے ہیں نا وہ فری بریک فاسٹ تو نہیں ہوتا ہے نا, دنیا میں کہیں بھی فری بریک فاسٹ نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو ہے ہم مفت میں تو ان کو سپورٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم اپنے اوپر بدنامی یا کیچڑ جو چالیں اپنے اوپر, تو وہ ہم بدنامی ہم نہیں لیں گے. نہیں, لیکن گبور صاحب پھر وہی بات ہوئی نا کہ اگر مذاکرات آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے, تو پھر آپ حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ظاہر ہے اگر کمٹمنٹ پہ نہیں پورا اترتے تو پھر ٹاٹا گڈ بائے, اور کیا. اچھا, لیکن ابھی تک آپ سمجھتے ہیں, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مختلف رہنماؤں کے بیانات بھی آئے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ درست نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ آپ کا پہلے دن سے یہ فیصلہ درست نہیں تھا؟ دیکھیں, جو حالات جس کے وجہ سے ہمیں سپورٹ کرنا پڑا شہباز شریف صاحب کو, وہ اس وقت کے حالات تھے. وہ جو سچویشن تھا اس میں اگر ہم سپورٹ نہیں کرتے تو تیسری جو پولیٹیکل پارٹی ہے ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اور وہ کبھی بھی اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں سوچتی ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کرسی پر بیٹھے, ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے لیڈر کو جیل سے ریلیز کروائیں, ہم کس طریقے سے جو ہے دوبارہ سے عہدوں پر آ جائیں, اور ملک کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو پھر ان کو موقع مل جاتا. تو اس لیے ان کو روکنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کرنا پڑا, اور وہ الائنس ہماری الائنس کامیاب ہے. کیونکہ الائنس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, جو صرف اپنی ذاتی انا کے لیے ذاتی اپنے ان کو جو ہے ایک انٹرسٹ ہے کہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بنے اور پھر سے ملک کو جو ہے وہ بوزدار جیسے وزیر اعلیٰ کے حوالے کرے یا فرا گوگی جیسے لوگوں کے حوالے کرے, تو یہ ہونے ہم نہیں دیں گے. اور 9 مئی کا واقعے کے بعد نہیں, لیکن گبور صاحب جی ہاں لیکن گبور صاحب ابھی جو مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے بڑھ سکیں گے, کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں, اس مذاکرات میں اور پچھلے مذاکرات میں یہ فرق ہے کہ پچھلے مذاکرات میں حکومت چاہتی تھی کہ مذاکرات ہو, اس دفعہ مذاکرات جو ہے وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو. تو مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا, کیونکہ اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ اسلام آباد کے اوپر جو دعویٰ بولتے ہیں, اسلام آباد کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں, اسلام آباد کیا پورے پاکستان کو جو ہے یہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بدماشی والی سیاست نہیں چلے گی. اب ان کو پتا چل گیا کہ ہم ادھر آئیں گے اسلام آباد تو ہم جیسے پہلے مار کھا کے بھاگے, اور جس طرح خود ان کے لیڈران کے ڈیفرنٹ
स्टेटमेंट है, कोई कहता है कि जी मैं अकेली, मुझे जो है छोड़कर पार्टी भाग गई, पूरी जो है कमिटी जो थी वो भाग गई। अगर इस तरह की ये बातें आपस में कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि इनके अंदर अपने ग्रुपिंग कितने हैं?